تو حیا سے ہے. جب تک آدمی کے اندر حیا ہے اس وقت تک اس کو رب سے بھی شرم معلوم ہوگی. اللہ جل جلالہ محمد نوالہ کے احکام بھی اس کے سامنے ہوں گے. وہ باپ سے بھی شرم کرے گا, نانا سے, دادا سے, پیر سے, علماء سے, بزرگ سے. یہ جب شرم اسی وقت ہوگی کہ جب اس کے اندر حیا ہوگی. اگر حیا نہیں تو پھر معاملہ ختم ہو گیا. آپ اس حقیقت سے خوب واقف ہیں کہ وہ عورتیں جو گھروں میں رہتی ہیں اور وہ عورتیں جو معاذ اللہ بازاروں میں ناچتی ہیں, گاتی ہیں, پھرتی ہیں, گندے کام کرتی ہیں, تو کیا عورت ہونے میں تو کوئی فرق نہیں؟ گھر کی عورت بھی عورت ہے اور باہر کی عورت بھی عورت ہے. یہ تو نہیں کہ گھر کی عورت جو ہے تو کوئی اور ہے اور جو باہر بازاروں میں ناچتی اور گاتی ہیں وہ اور ہیں. عورتیں دونوں ہیں, عورت ہونے میں کوئی کلام نہیں. جو شکل اس کی ہے وہی شکل اس کی ہے, جیسا چہرہ اس کا ہے ویسی چہرہ اس کا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں. بس فرق اس بات میں ہے کہ وہ عورت کے جو گاتی ہے اور بجاتی ہے اور بازاروں میں میرے دوستوں اپنے حسن کی نمائش جو کرتی ہیں اور گندے کام کرتی ہیں, وہاں میرے دوستو حیا نہیں ہے. اور وہ عورتیں جو گھروں میں رہتی ہیں, اللہ سے ڈرنے والیاں, اپنے شوہر کی عزت کرنے والیاں اور اپنے شوہر کے حقوق کی پابندی اور حفاظت کرنے والی عورتیں, کہ شوہر مکان سے باہر گیا تو وہ شوہر کی ہر چیز کی حفاظت کرتی ہیں, شوہر کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہوئے ان چیزوں کی پوری پوری میرے دوستو حفاظت کرتی ہیں. وہاں کیا ہے؟ حیا ہے. تو یہ حیا کا صرف فرق ہے, ورنہ عورت تو جو ناچ رہی ہے وہ بھی عورت ہے اور جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی عورت ہے. صرف اتنی بات ہے کہ ایک ڈانسر کے یہاں حیا نہیں اور یہاں میرے دوستو حیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ حیا الحیا شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا ایک ٹکڑا. جب تک حیا ہے اس وقت تک ہمارے آپ کے معاملات ہیں. آپ دیکھ لیجیے, مسلمانوں کی یہ شان ہوتی ہے, مسلمانوں کے اخلاق کی بلندی یہ ہے. کسی مسلمان سے لڑائی ہو جائے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو 3 دن سے زیادہ نہیں چھوڑنا چاہیے. 3 دن کے اندر اندر ہی اپنے معاملات صاف کر دو. کسی مسلمان سے آپ کو ناچاقی ہو گئی, اختلاف پیدا ہو گیا, وہ سامنے آ جائے, فوراً السلام علیکم کہیں. کیوں کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو اس وقت میرے دوست حیا سامنے آ جاتا ہے. آدمی شرما جاتا ہے کہ یہ سامنے آ گیا ہے, اب یہ حق ہے کہ ہم کہیں السلام علیکم. اور جب آپ نے کسی کو السلام علیکم کہا تو وہ بیچارہ شرما جائے گا اور وہ کہے گا کہ کتنا ہی ہمارا مخالف ہے, اس نے ہمیں سلام کیا ہے, لہذا اب اس کا حق ہے کہ میں کہوں وعلیکم السلام. دیکھا آپ نے, یہ حیا ہی تو ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ملا رہی ہے. اگر حیا نہ ہو میرے دوستوں تو پھر آپ دیکھیے لڑائی اور ہنگامے کیوں ہوتے ہیں, بھائیوں میں لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ حیا ختم ہو جاتی ہے. اگر بھائی کی محبت ایک دوسرے کے دل میں ہو, بھائی سامنے آ جائے, بھائی کو کبھی ایسا خیال نہیں ہوگا, وہ سمجھے گا کہ یہ میرا بھائی ہے, میں اس کے خلاف کیسے بول سکتا ہوں. یہ بڑے شرم کی بات ہے, بڑی بے حیائی کی بات ہے. ایک بھائی کبھی اپنے بھائی کے خلاف میرے دوست کو کوئی کارروائی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے دل میں حیا موجود ہو. اور اگر حیا نہ ہو, بے شرمی پیدا ہو جائے, تو پھر میرے دوست بے شرمی ایسی چیز ہے کہ بیٹے کا ہاتھ جو ہے وہ باپ کے اوپر اٹھ سکتا ہے. یہ بے شرمی ہے. اور جہاں شرم ہوگی میرے دوستو وہاں بیٹے کا ہاتھ اٹھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بیٹے کی آنکھ جو ہے وہ باپ کے سامنے نہیں. میرے عزیز دوستو, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری پرائیویٹ زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو, ہر زندگی کے اندر حیا کو بہت دخل ہے. جب تک حیا ہے اس وقت تک ایمان کامل اور مکمل ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیا شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا ایک آخر یہ حیا ہی تو ہے. صبح کی نماز کا وقت ہوا, مؤذن کی اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آئی اور آپ نے سمجھ لیا اب خدا بندے تعالیٰ کی ڈیوٹی کا وقت آ گیا. اب آپ کی حیا آپ سے کہے گی کہ اے خدا کے بندے اٹھ جا, بیدار ہو جا, تیرا رب تجھے بلا رہا ہے, پکار رہا ہے. اب وہ شخص اگر حیادار ہے تو میرے عزیز دوستو نماز کا وقت ہو گیا وہ بے چین ہو جائے, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ خدا بند تعالیٰ کی بارگاہ میں حیا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی جائے. آپ خیال تو فرمائیے, اللہ اکبر. حضرت مولا اور حضور والا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ الحیا کامل الحیا والایمان,
وہ کامل الحیا کہا گیا. اتنی حیا حضرت عثمان غنی کی. اللہ اکبر. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مسلمانوں ذرا سننے کی بات ہے. اللہ اکبر. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں باتھ روم میں غسل خانے میں جب حضور والا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتھ روم میں تشریف لے جاتے غسل کرنے کے لیے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں وہ اس طریقے سے بیٹھتے کہ ان کی نظر ان کے جسم پر نہ پڑے اور سیدھے مارے شرم کی وجہ سے وہ سیدھے نہیں ہوتے. حالانکہ غسل خانے میں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہوتا, وہ بالکل سیپریٹ ہوتا, لیکن اتنی حیا تھی کہ ان کو یہ گوارا نہ تھا کہ ان کی نظر ان کے جسم پر پڑے. اللہ اکبر. ایک مرتبے کا واقعہ ہے کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک مقام پر. وہ کنواں اب بھی موجود ہے مدینہ طیبہ میں. اس کنویں میں, اس باغ میں, غالباً حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ ہے, اس میں حضور تشریف فرما ہے اور اپنا پاؤں مبارک کنویں کے اندر لٹکائے ہوئے حضور بیٹھے ہوئے. کئی صحابی آئے, حضور اسی طرح تشریف فرما رہے, بیٹھے رہے. جب حضرت عثمان غنی آئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا کپڑا جو کچھ اٹھا ہوا تھا ذرا سا, اس کو حضور نے ذرا اور نیچے کر لیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ نے حضرت عثمان غنی کو دیکھ کر ذرا اپنا کپڑا جو ہے وہ نیچے آپ نے کر لیا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے نیچے کر لیا کہ عثمان وہ ہیں کہ جس سے فرشتے بھی شرم کرتے, فرشتے بھی حیا کرتے. اللہ اکبر. آپ ذرا خیال تو فرمائیے, وہ ذوالنورین جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کے شوہر اور حضور کے داماد. اللہ اکبر. اس قدر میرے دوستو حیا اور شرم ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حیا اور شرم جس قدر انسان کے اندر ہوگی اسی قدر اس کا ایمان کامل اور مکمل ہوگا. ارشاد فرمایا گیا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اور وہ شخص جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے خوف کرے, کوئی ایسا کام نہ کرے جو رب کی مرضی کے خلاف ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاد کا مفہوم یہ نہ سمجھ لیجئے کہ بس ہاتھ میں لاٹھی لے لی, ڈنڈا لے لیا, تلوار لے لی اور چل پڑے. یہی میرے دوستو جہاد کا مفہوم نہیں, بلکہ اس کو تو چھوٹا جہاد کہا گیا ہے. یہ چھوٹا ہے. ہاتھ میں تلوار کا لے لینا اور ڈنڈے کا لے لینا یہ تو چھوٹا جہاد ہے. بڑا جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے. یہ ہے بڑا جہاد, اور یہ ہر وقت ہے, ہر ٹائم ہے, ہر منٹ ہے, ہر وقت جہاد ہے. اللہ اکبر. ایک بزرگ واقعے میں لکھا ہے, سبحان اللہ, ایسا جہاد نفس کے خلاف جہاد. نفس نے کہا یہ چیز چاہیے, اگر شریعت منع کرتی ہے رک جاؤ. شریعت کہتی ہے اس کی اجازت نہیں ہے, رک جاؤ, کیونکہ یہ جو نفس ہے اس کی خواہش ایسی ہے کہ زندگی بھر آپ اس کی خواہش پوری کرتے رہیے, مگر میرے دوستو نفس کا جو ہے مطالبہ آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے. دیکھیے خواہش جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو شیطانی خواہش ہوتی ہے اور ایک نفسانی خواہش ہوتی ہے. مثلا ایک لالچی آدمی ہو تو اس کو آپ سب کچھ دے دیجئے, مگر لالچی آدمی کا دل جو ہے وہ کبھی نہیں بھرے گا. 100 دے دیجئے, 1000 کی فکر ہوگی, 1000 مل جائے تو لاکھ کی فکر ہوگی, لاکھ مل جائے تو کروڑ کی فکر ہوگی, کبھی اس کا دل بھرے گا. بہتر سے بہتر اس کے پاس کھانا ہو, بہتر سے بہتر چیز ہو. یہ خواہشات نفسانی ہے. یہ خواہشات شیطانی ہے کہ آدمی کسی اسٹیج کے اوپر اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا. لیکن ایک وہ خواہش ہوتی ہے جو قدرتی طور پر ہو, آدمی کو بھوک لگی, آدمی نے کھانا کھا لیا اور بھوک ختم ہو گئی, بات ختم ہو گئی. لیکن یہ جو شیطانی خواہش ہے یہ انسان کو میرے دوستو گلی گلی کی ٹھوکریں کھلواتا ہے. آخر آپ دیکھتے نہیں ان لوگوں کو, دیکھیے وہ پاک لوگ جو اپنے گھروں کے اندر پاک زندگی بسر کرتے ہیں, اور ان لوگوں کو بھی دیکھیے کہ جو لوگ اپنے گھروں کے علاوہ ادھر ادھر گندی زندگی بسر کرتے ہیں. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ خواہشات شیطانی جب کسی کے اوپر سوار ہو جائے تو پھر میرے دوستو وہ چین نہیں لینے دیتا. وہ ہر وقت اس کا پیچھا کرتا ہے, ہر وقت اس کا پیچھا کرتا ہے, اور انسان جو ہے وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا. اور یہ بات اس وقت پیدا ہوگی کہ جب آدمی بری باتوں سے رکے گا, جب اس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا. اور فرمائے کہ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ,
اپنے نفس کو بری باتوں سے روکے، اس لیے کہ آپ کو کئی دشمنوں کا مقابلہ ہے۔ ایک شیطان آپ کا دشمن ہے جس کو خواہشات شیطانی کہتے ہیں، تو ایک تو شیطان جو ہے وہ آپ کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے، اور اس دباؤ کی وجہ سے آپ کے نفس کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہے، یہ کام کر لیں وہ کام کر لیں، شریعت کے خلاف کام کرنے کی کئی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں میرے دوستو، ایک نفس امارہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر شیطان ہے، تو ان تمام نفوس کو کنٹرول کرنے کے لیے انسان کے لیے ضرورت ہے کہ ایسی صورت میں آدمی ایسے نفس سے کام لے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نفس مطمئنہ یعنی وہ نفس کہ جو اطمینان والی نفس ہے، جس کے اندر اطمینان ہے، جس کے اندر یقین ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر یقین کرنے والے جو نفوس ہیں، ایسے نفس سے ہمیں کام لینا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی مقام پر ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اسی لیے تو فرما دیا گیا کہ خلاف پیمبر کسے رہ گزیر کہ ہرگز بمن دل نخواہد رسید۔ پیغمبر کے خلاف کرنے والا کوئی منزل پر پہنچ نہیں سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنی خواہشات کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر قربان کر دو، جو حضور فرمائیں وہ بہت اچھا۔ آپ نے دیکھا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا؟ اللہ اکبر، کیا کیا تقاضے سامنے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے ابراہیم، یہ جو تمہارا بیٹا ہے ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، جاؤ ملک شام سے لے جا کر اس کو جا کر کہاں چھوڑو؟ مکے میں، جہاں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑ دو وہاں۔ بیوی کو بھی چھوڑو اور بیٹے کو بھی چھوڑو۔ بتاؤ نفس کیا کہتا ہے؟ نفس تو یہی کہتا ہے کہ بیوی کو کیسے چھوڑے، جوان بیوی حضرت حاجرہ ام المومنین اور ام المسلمین، چھوٹا سا بچہ اس کو کیسے وہاں چھوڑا جائے؟ لیکن اللہ کا حکم آیا، چھوڑ دو ابراہیم، بیٹے کو بھی چھوڑو اور بیوی کو بھی چھوڑو۔ آپ نے جا کر چھوڑ دیا۔ آپ دیکھتے ہیں پھر اس کا کیا کرشمہ ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا میرے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کی دوڑ کے صدقے میں قیامت تک مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا کہ اے مسلمان، جو بھی مکے جائے اس کو بھی صفا و مروہ میں دوڑنا پڑے گا، کیونکہ حضرت حاجرہ دوڑی تھی، اور حضرت اسماعیل کے ایڑیوں کی برکت سے وہاں زمزم شریف پیدا کر دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم یہ کرو، آپ نے کہا بہت اچھا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اپنے جوان بیٹے کو قربان کر دو، آپ نے کہا بہت اچھا۔ جو کچھ رب نے فرمایا حضرت ابراہیم نے اسے قبول کیا۔ میرے دوستو، اس کے بعد جب ایک مقام آیا حضرت ابراہیم نے عرض کیا، اے اللہ میں تیرا گھر بنا رہا ہوں، اے اللہ ماننے لگیں گے تو رب کے بندے ہماری بات ماننے لگیں گے۔ ہمارے نہیں